بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے اور آپ علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس کے معنی سرسبز چیز کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر اس لیے بھی تھا کہ آپ علیہ السلام جس خشک جگہ پر بیٹھتے یا تشریف فرما ہوتے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ علیہ السلام کو خضر کہتے تھے۔ عازمین نے آپ علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا شمار انبیاء کرام میں ہوتا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے صحابی ہونے کا بھی شرف رکھتے ہیں۔ جب دریائے نیل کی شور مچاتی لہروں میں قدرت خداوندی کا عظیم کرشمہ ظاہر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحفاظت نیل کے دوسرے کنارے لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون اور اس کی قوم بھی تباہ ہو چکی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اے میرے اللہ، تجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہتا ہے، تاکہ اسے اس طرح کوئی ایسی بات حاصل ہو جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم، کیا تیرے بندوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو علم میں مجھ سے زیادہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، بالکل ایسا شخص موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کون ہے وہ شخص؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ خضر ہے جو علم میں تم سے زیادہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر میں انہیں ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمندر کے کنارے ایک چٹان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں اپنی خوراک کے لیے بھنی ہوئی مچھلی لے کر مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، بس جب وہ مقام آئے گا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر تڑپنے لگے گی، اسی مقام پر تم خضر سے ملو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو اس سفر میں اپنا رفیق ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور مجمع البحرین کی طرف سفر شروع کر دیا۔ دونوں احباب حضرت خضر علیہ السلام کے شوق دیدار میں سفر کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے کافی دور جا نکلے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھوک محسوس کی تو اپنے شاگرد سے کہا کہ لاؤ مچھلی نکالو، بھوک بہت ہی شدت سے تنگ کر رہی ہے۔ شاگرد بولا، جناب، مچھلی تو ایک جگہ پر زندہ ہو کر تڑپنے لگی تھی اور وہ مجھ سے چھوٹ کر سمندر میں جا گری ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ایسا کرنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، وہی تو مقام تھا جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ چنانچہ دونوں احباب نے واپسی کا راستہ پکڑا اور جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں مچھلی کا محراب بنا ہوا تھا۔ دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ وہاں تشریف فرما ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا شاگرد دونوں اس کے قریب گئے اور اسے سلام کیا تو وہ کہنے لگے، اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، کیا آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور جو آپ علیہ السلام جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کا تمام علم جانتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام علم اسرا جانتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا آپ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ وہ سیکھ سکوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے آپ علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں گے۔ موسیٰ اور خضر کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا گیا اور سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ دونوں استاد شاگرد حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ سمندر کے ایک کنارے پر بہت سے ملاح اپنی کشتیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان احباب کو لیے ایک خوبصورت کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں اور بھی بہت سے لوگ سوار تھے۔ کشتی سمندر کی تیز موجوں سے باتیں کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اس سفر کی خاص بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان تینوں احباب سے کرایہ بھی وصول نہ کیا تھا۔ جب کافی سفر طے ہو گیا اور منزل کے قریب پہنچے تو خضر علیہ السلام نے اپنے جمولے سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے۔ کہنے لگے اے خضر ان لوگوں نے ہمارے سے کرایہ تک نہیں لیا تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہا تم نے اسے اس لیے چیر ڈالا کہ اس کے سواروں کو ڈبو ڈالو، بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا میں بھول گیا تھا، آپ مجھے آئندہ اس طرح نہ پائیں گے۔ پھر جب منزل آئی تو وہ خاموشی سے کشتی سے اتر گئے۔ دونوں استاد شاگرد خاموشی سے حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے چلتے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک آبادی سے ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ خوبصورت بچے کو دیکھا جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر اسے موت کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت بچے کو اس طرح مرتے دیکھا تو تڑپ اٹھے اور برداشت نہ کر سکے۔ کہنے لگے کیا تم نے ستھری جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بری بات کی۔ اس بات کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس دفعہ معذرت قبول کر لیں، اگلی بار آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ پھر خاموشی سے سفر جاری کر دیا گیا۔ پھر تینوں احباب سفر طے کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے تو آپ نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا لیکن کوئی ایسا خوش نصیب نہ تھا جو آپ کی دعوت کرتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں میں ایک جگہ گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو آپ نے اسم اعظم کا ورد کیا اور وہ دیوار سیدھی کر دی لیکن کوئی مزدوری بھی نہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گاؤں والوں کے سلوک سے پہلے ہی بڑے غصے میں تھے۔ کہنے لگے تم چاہتے تو اس پر کوئی مزدوری لے سکتے تھے۔ اس مرتبہ اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اور میں جدا ہو گئے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے 3 موقعوں پر 3 سوال کیے، ان کے جواب تو عنایت فرمائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دیے اور جدا ہو گئے اور وہ سوالات اور ان کے جواب کچھ یوں ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کیوں اکھیرا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کشتی موجودہ سب کشتیوں سے خوبصورت تھی اور جہاں اس نے جانا تھا وہاں کے بادشاہ نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ملاح پر ظلم و ستم کر کے وہ کشتی چھین لینی تھی۔ اب اس میں عیب پیدا ہو گیا تھا اور وہ اس ظلم سے بچ گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ اس نے بڑے ہو کر کفر کرنا تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے پیار کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی اس کفر میں مبتلا ہو جاتے اور گمراہ ہو جاتے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے گاؤں والوں کے برے سلوک کے باوجود دیوار بغیر مزدوری کے کیوں سیدھی کی؟ اس سوال پر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہاں 2 یتیم بچے اس گاؤں میں رہتے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے سے پہلے ان کے لیے خزانہ چھپایا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔
اور دیوار گر جاتی تو گاؤں کے ظالم لوگ ان کا خزانہ ہڑپ کر لیتے اور وہ محروم ہو جاتے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حقیقتاً یہ تینوں کام تو شرع کے خلاف تھے، لیکن ان کی حکمت صرف خضر کو ہی معلوم تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔